بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد اور ویورز آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 371 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 5 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارمند ہوتے ہیں۔ سو لیٹ سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 371 آف انگلش بول چال۔ ویورز آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوورال سینٹینس نمبر 2826۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ہی واز ویپنگ بیٹرلی، یعنی پھوٹ پھوٹ کر رونا یعنی ظاہر و قطار رونا، بہت یعنی کنسسٹنٹ ہو کے رونا، بڑا شور سے اور بڑا اگریسولی جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں جی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ہی واز ویپنگ بیٹرلی۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 2۔ مجھے یہ خبر سن کر بہت حیرت ہوئی۔ I was much surprised to hear this news. I was much surprised to hear this news. مجھے یہ خبر سن کر بہت حیرت ہوئی۔ ویورز، جب بھی ہم نے جو ہے وہ پاسٹ پارٹیسپل ایڈجیکٹیو لگانے ہیں، یعنی ایسے ایڈجیکٹیو جو کہ تھرڈ فارم سے بنے ہوں گے، ان کے ساتھ عام طور پر جو ہے وہ ہم مچ کا یوز کریں گے۔ یعنی یہ غلط ہوگا کہ آئی واز ویری سرپرائز، بلکہ آئی واز مچ سرپرائز ٹو ہیئر دس نیوز۔ زیادہ تر جو ہے وہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ آئی واز مچ سرپرائز ٹو ہیئر دس نیوز۔ مجھے یہ خبر سن کر بہت حیرت ہوئی۔ آئی واز مچ سرپرائز ٹو ہیئر دس نیوز۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 3۔ میرے پاس استعفیٰ دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ میرے پاس وہاں جانے کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے۔ میرا اس کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے۔ I have no choice but to resign. میرے پاس استعفیٰ دینے کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ I have no choice but to resign۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 4۔ میں نے اسے لنچ پر مدعو کیا ہے، میں نے اسے لنچ پر بلایا ہے، میں نے اس کو لنچ کی دعوت دی ہے۔ I have invited him to lunch. I have invited him to lunch. میں نے اسے لنچ پر مدعو کیا ہے، میں نے اس کو لنچ کی دعوت دی ہے، دوپہر کے کھانے پر بلایا ہے۔ ویورز، اس کی چھوٹی سی گرامر ایکسپلینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ بلکہ اس کو ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ دیکھ لیتے ہیں۔ کھانے کے ناموں سے پہلے، یعنی کھانوں کے ناموں سے پہلے مین لنچ، ڈنر، بریک فاسٹ، کھانے کے ناموں سے پہلے ڈیفینیٹ آرٹیکل، یعنی جو ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے دا، کھانوں کے ناموں سے پہلے ڈیفینیٹ آرٹیکل دا نہیں لگے گا۔ کوئی ایکسیپشن ہے جو لگے گا، مثلا کہیں پہ اس کو خاص کیا جائے تو لگے گا، لیکن عام طور پر جو ہے میلز ہیں ان کے ساتھ دا نہیں لگتا۔ یعنی یہ فقرہ غلط ہوگا۔ شی از کوکنگ دا لنچ، کوکنگ دا ڈنر، یہ فقرہ غلط ہوگا، یہ فقرہ غلط ہوگا۔ شی از کوکنگ دا لنچ، یہ فقرہ غلط ہوگا۔ شی از کوکنگ لنچ، کوکنگ لنچ یعنی دا نہیں لگے گا، یہ فقرہ صحیح ہے۔ تو پھر یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ کھانے کے ناموں سے پہلے ڈیفینیٹ آرٹیکل دا نہیں لگے گا۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 5 اور آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ سینٹینس۔ اس نے فوج میں 10 سال خدمات سر انجام دیں، یعنی ایک صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے آرمی میں 10 سال جو ہے وہ سرو کیا۔ ہی سروڈ ان دا آرمی فار 10 years. ہی سروڈ یعنی مین جہاں پہ کام کیا، ان دا آرمی کس جگہ پہ، آرمی میں، فار 10 years 10 سال کے لیے۔ تو انہوں نے فوج میں 10 سال خدمات سر انجام دیں۔ ہی سروڈ ان دا آرمی فار 10 years۔ تو ویورز، یہاں پہ اختتام ہمارے آج کے انگلش بول چال سبق نمبر 371 کا۔ تو ایٹ دا اینڈ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ کائنڈلی اس کو شیئر بھی کر دیجئے۔
مزید معلومات کے لیے یو کین وزٹ آور ویب سائٹ www.onlinequizacademy.com۔ ویورس، اگلی ویڈیو اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔